لکھا ہارون الرشید کا دور تھا اور بغداد میں نا قتل ہو گیا. قتل ذرا تھوڑے تگڑے بندے کا ہوا، اس لیے سپاہ فوراً حرکت میں آئی اور میں نے پڑھا کہ 20 گرفتاریاں ہوئیں. 20 بندے نا شک کی بنا پہ گرفتار کر لیے گئے. 19 بندے تو وہ تھے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے اور ایک ان میں نا مسافر بھی پکڑا گیا تھا. ٹوٹل 20 بندے پکڑ کے قید میں ڈال دیے گئے. اب جو وہ 19 تھے نا جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے، سب کا کوئی نہ کوئی سفارشی، سب کا کوئی نہ کوئی حمایتی، سب کا کوئی نہ کوئی ضامن آ گیا اور 19 بندوں کو چھڑوا کے لے گیا کہ بھائی اگر ان پہ قتل ثابت ہوا تو میں ذمہ دار ہوں، میں اس کو لے کے آؤں گا، آپ میری ضمانت پہ چھوڑ دیں، آپ میری سفارش پہ چھوڑ دیں. 19 تو گئے. اب وہ ایک رہ گیا جو مسافر تھا، کیونکہ وہ بغداد کا رہنے والا نہیں تھا، اس لیے بغداد میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی سفارشی نہیں تھا، کوئی حمایتی نہیں تھا، کوئی ضامن نہیں تھا. تو جب 19 چلے گئے نا، وہ رہ گیا اکیلا. تو اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے سر سجدے میں رکھا اور اپنے اللہ کو پکارا، فضل تیرے تے مان کریم. جب بندہ یہاں تک بات بنتی پھر سب کچھ حرکت میں آتا ہے. ابھی ہم نہیں، میں اوتھے اودی جیب تے بھی آسرا رکھے ہے، میں نے ادھر بھی رکھا ہوا. اس لیے جس دن حضرت جی میں نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، مثلا کو بندہ آ گیا نا، ادھر جی وہ فلانے بندے نال کام ہے تے آپ ذرا ان کہو ہاں، ہائے ہائے فضل تیرے تے مان کریم. آپ نے فرمانا بھائی جی پھر بندے نوں ہی آکھنا ہے، انہوں آکھنا ہے جدے اختیار چودہ دل لے ہیں. بھائی لگائی تھی نا لوگوں نے، انہوں نے لگائی تھی وہاں، انہوں نے انہیں جانا انہیں مانا، انہوں نے لگائی تھی. انہوں نے، میں نے دیکھا تھا، آپ نہیں، بہت کم تھا کہ آپ کبھی کسی کو کہتے تھے. اب یہی فرمایا کرتے تھے بھائی جی انہوں آکھنے ہیں جدے اختیار چودہ دل لے، انہوں آکھنے ہیں. وہ اس نے سر سجدے میں رکھا اور نہ اس نے رونا شروع کر دیا. یا اللہ، نہ کوئی ضامن ہے، نہ کوئی سفارشی ہے، نہ کوئی حمایتی ہے. قتل میں نے کیا نہیں، مسافر ہوں. کسی کے پاس سفارشی بھی تھا، کسی کے پاس حمایتی بھی تھا، کسی کے پاس ضامن بھی تھا. میرا تو جو کچھ ہے تو ہی ہے، میرا حمایتی بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے، میرا ضامن بھی تو ہے. اپنے بندے پہ کرم کر. آیا دیکھو پھر حضرت جی ہوتا کیا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتے ہیں اور جو اللہ پہ توکل کرے گا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. وہ لکھا ہے ہارون الرشید اپنے پلنگ پہ نا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، اس کو جھنجھوڑا گیا اور غیب سے آواز کیا آتی ہے، ہارون تو سویا پڑا ہے، ہمارا ایک بندہ بے گناہ قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، جا کے اس کو رہا کروا. ہارون اٹھا اور بھاگا. دیکھتا کیا ہے کہ بندہ ہے سر سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے. یا اللہ حمایتی بھی کوئی نہیں، یا اللہ سفارشی بھی کوئی نہیں، یا اللہ میرا ضامن بھی کوئی نہیں، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو ہے. ہارون نے جناب دروازہ کھلوایا، اس کو سینے سے لگایا اور اس کو جانے نہیں دیا، کہا آج تو رات میرے پاس ہو. اور لکھا ہے صبح ہارون نے اعلان کروایا بغداد میں. آپ نے فرمایا جس بندے نے اس بندے کو دیکھنا ہو جس کا ضامن اللہ ہے تو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے. جس نے کسی ایسے شخص کو دیکھنا ہو نا کہ جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے تو اس شخص کو آ کے دیکھ سکتا ہے. لیکن بس اتر ہی اوتھے پھر فیصلہ کر دیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. سارے بوئے کھڑکانے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کیوں نہیں کھڑکاندے ہیں، سب جگہ جانے ہیں، پتہ نہیں ہوتے کل کیوں نہیں آتے ہیں. آ جو یار، کھڑکاؤ دروازہ. وہ سنتا ہے، وہ سن رہا ہے اور وہ سنے گا. تو جب پکارے گا وہ سنے گا، تو پکارتا نہیں. یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اچھا جی سائیں انہوں نے موضوع بدل چھڑے سارا. اللہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں پھر کیمرہ لگا ہوتا ہے میں تھوڑی سی احتیاط کر جاتا ہوں. حضرت امام حسن بصری نا آپ درس دے رہے تھے، آپ لوگوں کی تربیت قربان جاؤں جی ان کے درس پہ بھی.
اب تو ہم نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے سودے بیچ رہے ہیں. وہ سودے نہیں بیچتے تھے, وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے. ہم تو سودے بیچ رہے ہیں, سرما بیچن ڈے ہیں, پھکیاں بیچن ڈے ہیں, ڈنٹونک بیچن ڈے ہیں. حضور کی امت دھکے کھا رہی ہے. ہم اپنی اپنی پھکیاں بیچ, وہ پھکیاں نہیں بیچتے تھے, وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے. بڑے لوگ تھے جی. تو آپ نا نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں جی, کسی کی نہیں کر رہا. بڑے بڑے اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں. وہ آپ بیان فرما رہے تھے لوگوں کی نا اللہ کی بارگاہ کی جانب توجہ کروا رہے تھے, اور کیا رہے تھے لوگوں کو مخاطب کر کے, وہی اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو. ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا. کھولتا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا. یہ لکھا ہے تفسیر میں کہ مفہوم ہے, بارش نہیں برسی تو سارے لوگ فرعون کے پاس آئے. انہوں نے کہا بھائی انا ربکم الاعلی, تو رب ہے, دعویٰ بھی تو رب اعلیٰ ہونے کا رکھتا ہے, تو بارش برسا. بارش کیوں نہیں برسا رہا؟ اس نے کہا اب تو تم چلے جاؤ, کوئی مسئلہ ہے, اب نہیں بارش آئے گی. بہرحال تھوڑی دیر تک بارش آ جائے گی. لکھا اس کے پاس نا اون کا لباس تھا, جو اللہ کے دوستوں کا لباس ہے, صوفیوں کا لباس. اس نے وہ لباس لیا اور دور کسی ویرانے میں چلا گیا. اس نے نا وہاں جا کے وہ اپنی شاہی پوشاک اتاری اور وہ اون کا لباس پہن لیا, اور وہ مٹی پہ سر رکھ کے کہتا ہے منو پتہ ہے رب تو ہی ہے, میں بارش نہیں برسا سکتا, بارش تو ہی برسائے گا. اب جو بھی ہے میں آ گیا ہوں اور مجھے خالی نہ لوٹانا. لکھا کہ فرعون کے واپس پہنچنے سے پہلے بارش شروع ہو چکی تھی. فرعون, حضرت فرعون, وہ اتنا کریم رب ہے, وہ اتنا کریم ہے. تم تو سارے نبی علیہ السلام کی امت ہی بیٹھے, تمہارے پاس تو حضرت جی ٹیگ ہی بہت بڑا ہے. حضرت ہاں حضرت جی, تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے. جو ہوتا ہے نا وہ آیا ٹھیک ہے, تو جب وہ آیا تو پھر وہ کیا کہتا ہو بھائی دھیان کری فلانے دا بھیجیا ہے, تو تسی ہونا دے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور تم تو وہ کہ نبی مانگتے رہے یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے. قدر ہی نہیں اپنی کی ہے, ہم نے خود ہی اپنی بے قدری کی ہے. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. کیا کر رہا ہے, دیکھ اپنے آپ کو, تو محمدی ہے, محمدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ ویکھنا ہے, فرمایا میرے کریم تو نہیں دیکھ سکتا. اور ایک محمدی کا دعویٰ سنو, وہ کیا کہتے ہیں, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. حضرت ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن محمدیوں کے دعوے سنو, کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. وہ کہہ رہے نہیں دیکھ سکتے. محمدی کا دعویٰ سنو, حضور بلے شاہ فرماتے گھونگھٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیاں وے. تم اپنی قدر خود ہی نہیں کی. ہم نے سب سے زیادہ اپنی بے قدری خود ہی نہیں کی. سمجھ ہی نہیں سکے, پہچان ہی نہیں سکے کہ ہم ہیں کیا, ہم ہیں کیا. حضرت جی وہ آپ نے فرمایا دستک دیتے رہو, دروازہ کھول دے گا. وہ لکھا ظاہر ہے جی پردہ تھا, وہ بیویاں بھی بیٹھی تھیں, ان میں سے کما جی اٹھ کے کھڑی ہوگی اور کہنے لگی ہارون حسن آپ نے تو آج نئی بات ہی سنا دی. آپ نے فرمایا کیوں, میں نے کیا کہا؟ تو اماں جی آگے سے کہتی حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو, ایک وقت آئے گا وہ اپنی رحمت کا دروازہ تم پہ کھول دے گا. تو حسن یہ تو مجھے بتاؤ اس نے دروازہ بند کب کیا ہے, یہ تو بتاؤ اس نے بند کب کیا ہے, اس نے بند کب کیا ہے. کوئی ٹائمنگ ہے کہ اثر ویلے سنیں گے, اثر کے بعد نہیں سنیں گے. کوئی ٹائمنگ ہے کہ جی عشاء کے بعد کوئی نہ مجھے پکارنا, میں نہیں عشاء کے بعد سنتا ہے. رات 1 بجے کے بعد نہ مجھے پکارنا, میں نہیں سن. لکھا ہے کہیں, فرمایا نہیں جڑے والے مرضی پکار, کار پکار, مسجد چ پکار, مزار تے پکار, غار چ پکار, صحرا چ پکار, موٹر سائیکل تے پکار, کار تے پکار, جہاز تے بہ کے پکار ہے, پہاڑ تے چڑھ کے پکار, زمین دی 8ویں 7ویں تہ چ وڑ کے پکار, میں سنوں گا تیری پکار کو. پکارتے کوئی نہیں.
کوئی سود لے رہا ہے, کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے, کوئی حضرت جی دال میں پتھر ملا رہا ہے, کوئی گدے مار کے بیچ رہا ہے, کوئی کتے مار مار کے لوگوں کو بیچ رہا ہے, اس کو نہیں پکارتا کوئی بھی. یہ سردیاں تھیں حضرت, یہ درخت کیونکہ میری نظر پڑتی رہتی ہے نا, یہ جو بیل یا باہر انگور کی بیل دیکھ رہے ہیں, میں اس کو دیکھتا رہا ہوں سردیوں میں, بالکل خالی تھی حضرت. کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں؟ کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں؟ کیا اس بیل نے رشوت لی یا پھر اس میں پتے آئے ہیں؟ چلیا جی اور رب بغیر سود تے رشوت تو اینو پتے دے سکتا تے تینوں نہیں دے سکتا ہے. اسی لیے تو اللہ کہتے اللہ یا یہ فالسوں کا سیزن ہے. کیا فالسوں نے 2 نمبری کی یا فالسوں کے درخت نے پھر فالسے آئے ہیں؟ کیا جامن کے درخت نے ہیرا پھیری کی ہے پھر جامن پڑیں گے؟ کیا آم کے درخت 2 نمبری کر رہے ہیں پھر آم پڑیں گے؟ اگر وہ ان کو پتے دے سکتا ہے بغیر ہیرا پھیری کی, اگر وہ ان کو 2 نمبری کیے بغیر شہتوت دے سکتا ہے, وہ بندیا تو بھی تھوڑا سا کھلو تو صحیح, تجھے بھی سارا کچھ ہی دے سکتا ہے. لیکن میں ایک دن نا جناب دے نال سا, وہ حضرت جی دیکھو حسن اصل میں نا بندے کے اندر ہوتا ہے حضرت جی, ہمارے اندر ہی حسن نہیں ہے حضرت, ہمارے اندر اندھیرا ہے, گندگی ہے, غلاظت ہے حضرت. اسی طرح میاں صاحب کہتے بھی نا, باروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا کوڑا, وہ اندر صاف کرتے بھی سارا کچھ ہی سونا لگے گا حضرت. وہ حضرت جی شہتوت کا درخت تھا تو پتہ کوئی نہیں تھا سردیوں میں, تو ظاہر ٹانی نا یہ ٹانی ان کی شیپ تھی اس طرح, ظاہر پتہ کوئی نہیں تھا. تو اس طرح نا مرشد فرمانے لگے آفا جی دیکھو ہیں این نہیں لگتا پیا کہ درخت انج کر کے کہنے نہیں یا اللہ پھر پتے دے دے. اسی طرح شیپ تھی حضرت, ایسے ٹہنیاں خالی تھی نا حضرت جی. چلو کیونکہ میرے ادھر تو نہیں نا کچھ بھی, 5 انگلیاں رکھتا ہوں, یہ جگہ خالی ہے, لیکن درختوں کے ظاہر پوری اس طرح شیپ بنی تھی حضرت. شہتوت کے درخت کی نا, کیونکہ پتہ کوئی نہیں تھا, ٹانیوں کی یہ شیپ تھی حضرت. تو مجھے پیرو مرشد فرمانے لگے قبلہ ڈاکٹر صاحب, مجھے فرمانے لگے مولوی جی دیکھو اینج نہیں لگن ڈیا تھا, ٹہنیاں اینج کر کے نا ترلے پان ڈیاں نے, یا اللہ سانو پھر پتے دے دے. گل گل ترلے پائے بننی پتر, رویا کرو اپنے اللہ کے, اپنے اللہ کے رویا کرو. یہ عید والے دن نا حضرت جی 1200 روپے کلو لیمو بکے ہیں حضرت جی, 1200 روپے کلو لیمو بکے ہیں حضرت جی. میں نے خود 250 روپے پاؤ لی ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ سب بے یقینی کی وجہ سے ہے حضرت جی, بے یقینی کی. تو سمجھ آتی ہے 1000 روپے کلو لیمو یا 1200 روپے کلو لیمو حضرت. حالانکہ وہ جو 1200 روپے کلو لیمو بیچ رہا تھا پاویں انہیں بھی کچھ 4-5 عمرے کیتے ہونے حضرت. ہاں اس طرح ہی ہوتا ہے حضرت. صرف بیٹا یہ سیکھنا اور سکھانا ہے کہ وہ جو 1200 روپے میں نے غلط طریقے سے لیے نا, تھوڑا سا میں اپنے اللہ پہ یقین رکھتا تو میں صحیح طریقے سے بھی لے سکتا تھا. وہ 1200 جسے میں نے لیمو لیے نا, اس کے نصیبوں میں لکھا جا چکا تھا وہ 1200 وہ اس کا تھا, لیکن اختیار اللہ نے اس کو بھی دے رکھا تھا. بندیا تیرا اختیار ہے, جی مرضی لے, بس تھوڑا سا یقین کرنا پڑے گا کہ پتر اس طرح نہیں, سیدھے طریقے نہ لئیے, دیکھ لو اور روکیے, یا اللہ رحم کر دے, یا اللہ رحم. وہ دیکھو نا میں لگا ہاں پہلے آکھا نا, پھر وہ سائیں رڑ سی کری رکھ چڑیا ہے, در تیرے تے میں اڑیاں کر سا, کرتے صحیح کدی اڑی ہے, تو کیتی کوئی نہیں ہے, تو مانگتا بھی سرسری بے یقینی سے کر کے, کر ہاں اڑی بلا کدی کیتی ہے کدی اڑی, کیونکہ تینوں یہ ہے وہ اتھوں آپ بن جائے گا. اڑی کر کدی نہیں جانا, یا اللہ نہیں جانا. وہ بھائی ساتھ دیکھ لو, مانتے ہی نہیں اس کو, آپ کے بالکل ساتھ ہیں. کسی نے سانپ کو اس کا شریک بنا رکھا ہے, کوئی بندر پوج رہا ہے, کوئی ہاتھی پوج رہا ہے, کوئی کچھ پوج رہا ہے, کوئی کچھ پوج رہا ہے. اوے انہاں نوں دین دے, تانوں نہیں دے گا, تانوں نہیں دے گا, ان کو دے رہا ہے حضرت جی. اتنی بڑی آبادی رکھنے والا ملک بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہے حضرت, ان کو دے رہا ہے, تمہیں نہیں دے گا. تو نے اڑی کی کبھی نہیں, بتا کب تو نے اڑی کی. تو کبھی یہ مان رکھ کے بیٹھا نہیں میرے اللہ کی بارگاہ آج میں نے نہیں اٹھنا کوئی بھی, در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا. نبی علیہ السلام کی حدیث کا اصل میں مفہوم ہے, یہ نہ سمجھنا یہ صوفی ایویں تھے, جو بڑوں بڑوں کو نہیں آتا وہ ان کو آتا ہے حضرت جی. یاد رکھنا حضرت جی,
اس میں میاں صاحب نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جس کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بچوں کی کچھ باتیں بڑی پسند ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ رو کے اپنے والدین سے اپنی نجائز بات بھی منوا لیتے ہیں، جو رو کے نجائز منوا سکتے ہیں تو رو کے صحیح نہیں منوا سکتا ہے، تو رویا ہی نہیں کبھی۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال جانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا ہے، کر اڑی کدی بہ کدی مان کر کے کرہاں کدی تو بھی اڑی نہیں بیٹا، یہی سیدھا راستہ ہے اور یہ ٹھیک راستہ ہے۔ یہ ایک دن نا وہ لکھا ہے کہ ہلاکو بازار آ گیا، بڑا صفاق آدمی تھا حضرت، اس نے نا وہ بازار آ کے نا اپنی سپاہ کو حکم دیا، ظاہر گلی تھی بڑی سی بازار، اس نے کہا ادھر سے بھی سڑک بند کرو ادھر سے بھی کرو، اور جتنے لوگ اس وقت بازار میں موجود ہیں نا، بوڑھے ہیں بوڑھیاں ہیں جوان ہیں عورتیں ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں، سب کو لائن میں کھڑا کر کے ایک ایک کر کے سب کے سر اتار دو حضرت جی۔ وہ کھڑا تھا، اس کے سامنے 3 لائنیں لگا دی گئی ہیں حضرت جی، ایک ایک کر کے نا سر اترنے شروع ہوئے۔ وہ لکھا جو پہلی لائن کا سب سے آخر والا تھا نا وہ ایک بزرگ تھا، بابا جی تھے حضرت جی۔ جب ان کی باری آنے لگی نا، ان کے ساتھ والے کو لے جایا گیا سر اتارنے کے لیے، تو وہ لائن چھوڑ کے نا پچھلی لائن میں چلے گئے۔ اب یہ دیکھ رہا تھا، وہ لکھا یہ مسکرایا، اس نے کہا اچھا بابا دیکھنے بھلا کتنے کے نسل ہے۔ دوسری لائن شروع ہوئی، سر اترنے شروع ہوئے ایک 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 کر کے۔ جب بابا جی کے ساتھ والے بندے کو لے جایا گیا نا سر اتارنے کے لیے، بابا جی دوسری لائن چھوڑ کے تیسری لائن میں آ گئے۔ اس نے دیکھ لیا، پھر مسکرایا، چل بابا ہن ویکھنے ہن کتنے جانا ہے۔ وہ تیسری لائن کے سر اترنے شروع ہوئے ادھر، اب صرف بابا ہی رہ گیا۔ جب اس کا سر اتارنے لگے نا، اس نے کہا لے کے آؤ ادھر اس کو، تو بابے کو کہتا ہے بابا جب تو پہلی لائن چھوڑ کے دوسری میں گیا تھا میں نے تب بھی تجھے دیکھ لیا تھا، میں اگر چاہتا تو تیرا سر تب بھی اتروا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں بھلا کہاں تک بھاگتا ہے یہ۔ پھر دوسری لائن میں جب تیری باری آئی تو دوسری لائن چھوڑ کے تیسری میں چلا گیا، سر میں تیرا تب بھی اتروا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں یہ کہاں تک بھاگتا ہے۔ اب بتا بابا کیا کرے گا؟ اب تو بھاگنے کے لیے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب ہے کو تجھے بچانے والا؟ بچا سکتا ہے تجھے کوئی؟ تو اگر ہے تو پکار اس کو کہ وہ تجھے بچا لے۔ کون بچائے گا تجھے؟ ہائے ہائے، وہ خالی بابا نہیں تھا، اس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا۔ کچھ لوگ عمر کے تو بابے ہوتے ہیں، وہ بابے کوئی نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی بابا جوانی میں بابا بنا دیتا ہے، جو اوپر سے تو جوان ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ بابے بن چکے ہوتے ہیں۔ وہ اندر سے بھی بابا تھا، وہ باہر سے بھی بابا تھا۔ تو آگے سے کہتا ہے اے مارنے والے، تو مجھے کہتا ہے کہ تجھے کون بچائے گا؟ تو سن پھر، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ وہ لکھا اس وقت نا گھوڑے پہ بیٹھے، اس کے ہاتھ میں لیمو تھا، وہ اپنے لیمو سے نا کھیل رہا تھا اپنے گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا، اور کرتا کیا تھا نا، لیمو کو ایسے پھینکتا تھا، پھر ایسے پھینکتا تھا، پھر وہ ایسے لیمو پھینک رہا تھا۔ جب اس نے کہا نا میرا اللہ بچائے گا، تو اس کو تھوڑا سا نا غصہ آیا، اس کو تھوڑا سا، اور اس نے وہ جو ادھر سے لیمو پھینکا نا، غصے میں لیمو تھوڑا آگے گیا، تیش آ گیا نا، زیادہ زور لگ گیا ہاتھ سے، وہ لیمو تھوڑا نا آگے گرا، تو اس نے وہ لیمو پکڑنے کے لیے نا جب تھوڑا ایسے ہوا نا تو نیچے سے گھوڑے کی رکاب بھی کھینچی گئی اور گھوڑے نے بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ پہلے ایسے تھا، جب گھوڑا بھاگا وہ زمین پہ گر گیا، گھوڑا پوری شدت سے بھاگا، آگے پتھروں کا ڈھیر پڑا تھا، لکھا ہے وہ پتھروں سے ٹکرا کے خود چکنا چور ہو گیا، بابا وہاں کا وہیں کھڑا تھا۔ تو کر تو صحیح، تجھے خود ہی نہیں تیرے اللہ پہ یقین ہے، تو خود بے یقینی کا شکار ہے، تو خود شک میں ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اوے ہوگا کیوں نہیں ہوگا میاں؟ جب وہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور پھر اس آیت کا کمال ترجمہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا، آپ فرماتے جڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پال دے، حضرت تیرا توکل ہی کوئی نہیں ہے، یقینی حضرت جی۔ اور یاد رکھو اس وقت مسلمان کو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے نا وہ یقین ہے بیٹا۔ وہ 313 تھے، کچھ بھی نہیں تھا، چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، چند گھوڑے تھے، روزے سے بھی تھے حضرت جی، لیکن تھے یقین والے،
उन्होंने 1000 लोगों को शिकस्त दे दी हजरत। आज हमारे पास एटम बम है फिर भी जलील हो रहे हैं। क्यों भला? एटम बम से नहीं कुछ भी होता, यकीन से होता है, यकीन से। और इकबाल रो के कहते हैं कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अब सह शिकवाए तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है? यकीन पैदा करो यार, अपने अल्लाह पे यकीन, अपने अल्लाह पे यकीन है, अपने अल्लाह पे तवक्कुल, अपने अल्लाह को पुकारो। ना तके खाइए, बड़े तके खा लेंगे। आ जाओ हजरत है। और यार दुख की बात थी, एक अजान के साथ ही सारा कुछ बदल गया। फजर में रश, जोर में रश, मगरब में रश, असर में एक सिर्फ ऐलान हुआ। मैंने ईद वाले दिन पूछा सबको ना यहाँ, मैंने कहा यार सारे बड़े खुश हो, नवे कपड़े पाए ने, ईदी देनी है, ईदी लैनी है, सोहरे जाना है, पेके जाना है, भराल जाना है, भैन जाना है, यारां जाना है, पार्टियां कर रही ने, ये करना है, सारे बड़े खुश हो। तो आपको पता है आज कोई दुखी भी है बड़ा, तो आप बता सकते हैं कौन है? वो नहीं जो है ना आगे से बोला कोई। मैंने कहा सबसे ज्यादा दुखी है मस्जिद है जी। आप तो खुश है ना जी, ईद है, ये बड़ी दुखी है। और इसको उस दिन दुख ये था कि मैं फिर 11 माह के लिए वीरान हो गई है, मैं फिर 11 माह के लिए वीरान हो गई। उस दिन जो इन अलमारियों में कुरान पाक पड़े हैं ना, वो बड़े दुखी थे जब 11 माह के बाद फिर हमें को खोलेगा आके। ये सफ़ें बड़ी दुखी थी, ये पंखे बड़े दुखी थे, ये फानूस बड़े दुखी थे कि 11 माह के लिए हम फिर अकेले हो गए। क्या हुआ यार, जो अल्लाह रमजान में था अब भी वही है यार, है? जमीन वही है, आसमान वही है, सूरज वही है, चांद वही है, तारे वही हैं, आप वही हैं, मैं वही हूँ। क्यों हजरत बदल गया है? ऐसे सिस्टम बदला हजरत सारे का सारा। उस दिन फजर में सिर्फ 4 बंदे थे हजरत। उस दिन जोर में हजरत जी बंदा नहीं मिल रहा था कोई भी। असर की क्या कहानी सुनाऊं, मगरब क्या बताऊं, इशा क्या बताऊं आपको? नहीं हजरत जी, बदली अपने आप में हजरत जी, क्योंकि हम नहीं बदलेंगे तो फिर वक़्त तो बदल ही रहा है ना हजरत जी, वक़्त बदल रहा है हजरत जी। काले वाल मुसाफिर होए, चिट्टे अंडेरे लाए, काले वाल मुसाफिर होए, चिट्टे अंडेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत सने आए। वक्त बदल रहा। बाबा साहब जा रहे थे, वक्त थोड़ा रह गया, साथ में गुरु नानक थे जी। तो रूढ़ी पे ना सर कटा पड़ा था। बाबा साहब ने पूछा, नानक मुझे पता है ये सर किसका है? उन्होंने आगे से अर्ज़ की, हुजूर मैं नहीं जानता। बाबा साहब ने फरमाया, ये अपने वक्त की शहजादी का सर है। और कभी इसके प्रोटोकॉल का ये आलम था कि जो नौकरानी थी ना, इसकी आंख में सुरमा डाल रही थी, तो सुरमा डालते डालते ना वो सलाई इसकी आंख में लग गई। तो इसके नखरे का आलम था कि सिर्फ आंख में सलाई लगने की वजह से इसने इस नौकरानी का सर उतरवा दिया था। लेकिन देख आखिर आज इसका अपना सर भी उतरा हुआ कूड़े में पड़ा है। गल याद रखी पुत्र जी, लेना ही लेना है। आज अपनी जगह है वे इंज हो जाता है, इनू अपने अलग ही इंज कर ली। जो हजरत जी उन्होंने इंज करके लिया तो फिर गल तो नहीं ना रहनी कोई। आप ही आया गल कुछ होर होंगी है, जो 4 फड़ के लैके आने फिर गल कुछ होर होनी है। जिदन पुत्र 4 बंदे ने अपने मोढ़े ते रख के लिया फिर गल कुछ होर होनी, फिर मजा तो ना आया, फिर तो फड़ के लिया ना, फिर तो ये ऐलान होगा ना ये पकड़ के लाया गया है, फिर तो ये ऐलान होगा ना ये पकड़ के लाया गया है। लेकिन हजरत जी जो खुद आया होगा फिर उसकी बात वखरी होगी। और भाई कल भी फड़ के इन्हें उत्थे ही लैके आना है, आओ अज ही टुर चलीए हजरत, अज चलीए हजरत जी, अज आए का मुल पै जाएगा, अज इनू इंज कर लीए। जो उन्होंने फड़ के इंज किया फिर कख भी नहीं होना हजरत जी, फिर कुछ भी नहीं होगा। अज आप कर लीए मुल पै जाएगा। और मैंने उस दिन भी रिवायत बयां की, एनू वो अल्लाह हजरत जी इंतजार करना ये उसकी शान के लायक ही नहीं है, लेकिन अल्फाज आए हैं हम भी बयान कर देते हैं। वो बेने याद है हजरत जी, उसको कोई सजदा ना करे उसकी खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हजरत, उसको उसकी खुदाई में कोई फर्क नहीं आएगा हजरत, लेकिन तेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर तू नहीं करेगा तो। वो बेनियाज है, तू नियाजमंद है।